وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 12 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 13 ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں عربی گرامر سے وابستہ 3 دلچسپ لطائف آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے پہلے لطیفے میں شیخ محمد بن سالم البیہانی الیمنی ایک مرد و عورت کی مساوات کے قائل کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ دوسرے لطیفے میں عورت کی ذہانت و فطانت کا پتہ چلتا ہے، اور تیسرے لطیفے میں ابو نواس شاعر کی عجیب و غریب حکمت کا کام میں لانے کا پتہ چلتا ہے۔ تو لیجئے سب سے پہلا لطیفہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکتی وانا اتکلم، تو خاموش ہو جا اور میں بات کرتا ہوں۔ نقل عن الشیخ محمد بن سالم البیہانی الیمنی صاحب کتاب اصلاح المجتمع رحمۃ اللہ انہ جرت بینہ و بین رجل یدعو الی المساوات بالمرأۃ مناظرۃ۔ شیخ محمد بن سالم البیہانی الیمنی، جو اصلاح المجتمع نامی کتاب کے لکھنے والے ہیں، صاحب کتاب اصلاح المجتمع یعنی اصلاح المجتمع نام کی جو کتاب ہے اس کے لکھنے والے، ان سے منقول ہے کہ ان کے درمیان اور ایک ایسے آدمی کے درمیان جو عورت کی مساوات کی طرف دعوت دے رہا تھا، ان کے درمیان مناظرہ جاری ہوا۔ یہ مناظرتن یہ جرت کا فاعل بنے گا، یعنی اس شیخ کے درمیان اور ایسا آدمی جو عورت کی مساوات کا داعی تھا، عورت کی مساوات کا قائل تھا کہ مرد اور عورت کو دوش بدوش چلنا چاہیے، تو ان کے درمیان مناظرہ جاری ہوا۔ فجعل ذلک الرجل یتکلم، پس وہ آدمی بات کرنے لگا۔ جعل یجعل کا معنی کرنا بنانا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کرنے لگنا کا ترجمہ ہوگا بات کرنے لگا۔ فجعل ذلک الرجل یتکلم، وہ آدمی بات کرنے لگا۔ والبیہانی ساکت، اور بیہانی خاموش تھی۔ ثم قال له البیہانی، پھر یہ بیہانی جو بھی ہو، یا اوپر بیہانی لکھا ہے نیچے بیہانی لکھا ہے، خیر یہ نام ہے۔ ثم قال له البیہانی، پھر بیہانی نے اس کو کہا، اما الآن فاسکتی وانا اتکلم، بہرحال اب تو خاموش ہو جا اور میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر آدمی یا مذکر ہیں، لیکن انہوں نے بجائے مذکر کے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ کہنا چاہیے فاسکت، لیکن کہاں فاسکتی۔ اما الآن فاسکتی وانا اتکلم، بہرحال اب تو خاموش ہو جا اور میں بات کرتا ہوں۔ فغضب الرجل، آدمی غصے ہو گیا۔ وقال، اور کہا، تخاطبنی بخطاب المرأۃ، یہ تخاطبنی پڑھیں گے، باقی اوپر پیش پڑھیں گے، مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تخاطبنی بخطاب المرأۃ، تو مجھے عورت کا خطاب کرتا ہے، یعنی بجائے مذکر کا صیغہ استعمال کرنے کے مجھے
مؤنث کے سیغے سے یاد کرتا ہے؟ فقال البیہانی، تو بیہانی نے کہا کیف تدعو الی مساواتہا، کیسے تو اس کی مساوات کی دعوت دیتا ہے، وانت لا ترضی ان تساویہا فی مجرد ضمیر المخاطب، حالانکہ تو پسند نہیں کرتا ہے، یہ ان غلط ہے، ان پڑھیں گے، حالانکہ تو ناپسند کرتا ہے کہ وہ تو اس کے برابر ہوئے صرف مخاطب کی ضمیر میں، یعنی یہ شیخ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف مذکر کی جگہ پر مؤنث کی ضمیر میں نے استعمال کی، اس پر تو اتنا بھڑک گیا کہ مذکر کی ضمیر کے لیے الگ صیغہ استعمال کرو، مؤنث کے لیے الگ صیغہ استعمال کرو، تو صرف اس ضمیر کی وجہ سے تیری طرف مؤنث کی ضمیر کو میں نے منسوب کر دیا، اس پر تو اتنا بھڑک گیا، تو پھر مرد و عورت کی مساوات کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ ضمیر کے اندر مساوات کو تو برداشت نہیں کر سکا، تو پھر دوسری چیزوں میں کیوں مساوات کا دعویٰ کرتا ہے؟ فانقطع المناظرۃ وضحک علیہ الناس، بس مناظرہ ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، اور لوگ اس پر ہنسے۔ لیجئے دوسرا لطیفہ، شکوہ امرات الی العربیۃ، ایک عورت کا شکوہ و شکایت عربی زبان کے لیے، یعنی عربی زبان کی شکوہ و شکایت کرتی ہے۔ قالت ان اللغۃ العربیۃ ظلمت المرأۃ فی خمسۃ مواضع ہی، بلا شبہ عربی زبان نے عورت پر ظلم کیا 5 جگہوں میں۔ میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، عربی زبان کے سلسلے کے اندر بڑی اچھی بات ہے، ایک حکیم اور دانے نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھے عربی زبان کے اندر میری برائی بیان کرے تو میں اس برائی کو پسند کروں گا اس کے مقابلے میں کہ دوسری زبان میں میری تعریف کرے۔ دھیان سے سنیے، عربی زبان کتنی میٹھی زبان ہے اور کتنی شیریں زبان ہے، کتنی بہترین زبان ہے، جس کو شاہی زبان کہہ لیجئے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجھے عربی زبان کے اندر گالی دے دے، عربی زبان کے اندر مجھے برا بھلا کہے، میری برائی بیان کرے، تو میں اس کو پسند کروں گا اس کے مقابلے میں کہ کسی دوسری زبان کے اندر میری تعریف کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی گالی کو اور برائی کو پسند کرتے ہیں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان اتنی شیریں زبان ہے اور اس کی اتنی میٹھی زبان ہے کہ اس زبان کی برائی کے الفاظ کے اندر بھی مٹھاس ہے، اس زبان کی برائی کے الفاظ کے اندر بھی مٹھاس اور چاشنی ہے۔ قالت، عربی زبان کے اوپر مستقل انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ عربی زبان کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ عربی زبان اپنے اندر کیا فوقیت رکھتی ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں اسی زبان کے لیے چنا، اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی دوسری زبان کے لیے اپنے پیغام کو نہیں چنا بلکہ عربی زبان کو ہی چنا۔ قالت ان اللغۃ العربیۃ ظلمت المرأۃ فی خمسۃ مواضع ہی، اس نے کہا بلا شبہ عربی زبان نے عورت پر 5 جگہوں میں ظلم کیا، اور وہ کون سی؟ نمبر 1، الرجل الذی علی قید الحیات یقال عنہ حی، وہ آدمی جو زندہ ہو، ویسے قیدن اس کا معنی بیری، پیروں میں ڈالی جانے والی رکاوٹ، بندھن، بندش، پابندی، شرط، یہ سب معنی آتے ہیں، لیکن علی قید الحیا کا معنی زندہ، یہ جملہ جب کہیں استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ۔ الرجل الذی علی قید الحیات یقال عنہ حی،
وہ آدمی جو زندہ ہو اس کو حی کہا جاتا ہے، یعنی عربی زبان کے اندر اس کو حیون کہا جاتا ہے۔ ویسے حیون کا ایک معنی محلہ کے بھی ہوتا ہے، لیکن حیون کا ایک معنی زندہ کے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہی معنی۔ تو وہ آدمی جو زندہ ہو اس کو حی کہا جاتا ہے۔ اما المرأۃ التی علی قید الحیات التی علی قید الحیا، یہ التی یہاں بیچ میں کتابت کی غلطی ہے۔ اما المرأۃ التی علی قید الحیا فیقال عنہا انہا حیۃ، بہرحال وہ عورت جو زندہ ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حیتن ہے، یعنی کہ حیون کا مذکر بنا دیں گے، مؤنث کر دیں گے حیتن، تو ایک یہ معنی اس کا ہوگا زندہ۔ لیکن ایک حیتن کا معنی سانپ کے بھی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے عورت نے یہ بات کہی ہے کہ حیتن کا ایک معنی سانپ کے بھی ہوتے ہیں اور ایک معنی زندہ مؤنث کے لیے۔ تو گویا اس کے اندر عورت کے لیے جو صیغہ استعمال ہوا ہے، اس میں ایک قسم کی سانپ کی بو آ رہی ہے کہ اگرچہ اس کا معنی زندہ ہے لیکن سانپ کا مفہوم بھی یہ رکھتا ہے۔ آگے جو الفاظ ہے اس میں بھی یہی بات ہے، اس قسم کی بات ہے۔ نمبر 2، اذا اصاب الرجل فی قوله او فعله فیقال عنہ انہ مصیب، جب کوئی آدمی اپنے قول میں یا اپنے فعل میں ٹھیک ہو تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصیب ہیں، یعنی کوئی آدمی ٹھیک کام کر رہا ہو، سچ بول رہا ہو، یا کوئی کام ٹھیک کر رہا ہو یا کوئی ٹھیک بات کہہ رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مصیب۔ جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے اصبت فیما قلت، یعنی جو کچھ تو نے کہا اس میں تو سچ ہے۔ اصبتا، تو نے سچ کہا یا تو نے ٹھیک کہا، فیما قلت، وہ چیز جو تو نے کہی اس میں تو نے سچ کہا، یعنی تو نے ٹھیک کہا۔ اصبتا فیما قلت، یعنی تیری بات ٹھیک ہے، تیری بات سچی ہے، تو اسی سے مصیب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اما المرأۃ فیقال عنہا انہا مصیبۃ، بہرحال عورت تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصیبت ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر مصیبت کا ایک معنی تو ٹھیک کہنے والی، سچ بولنے والی، ٹھیک بات کہنے والی، لیکن یہی مصیبت ایک مصیبت کے معنی بھی، حادثے کے معنی بھی استعمال ہو، کوئی حادثہ ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی ٹینشن والی بات ہو، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے مصیبت کے لیے۔ تو گویا مصیبت کا ایک معنی اچھا بھی ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی مؤنث کے صیغے کے اندر یہ بو نکلتی ہے مصیبت کی۔ نمبر 3، اذا تولی الرجل یہ صاد کے نیچے زیر پر آ جائے گا، منصب القضاء۔ ایک دوسرا لفظ ہے مقصد، اس کو بھی عام طور پر لوگ مقصد بولتے ہیں، حالانکہ ضرب یضرب سے اس میں ظرف کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور اسی طرح فتح یفتح، یعنی عین کلمہ اگر پیش والا ہو تو مفعول کے وزن پر آتا ہے، اور اگر پیش والا نہ ہو تو مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ تو یہاں پر ہونا چاہیے منصب، اس میں ظرف کا صیغہ ہے، تو منصب۔ اور اسی طرح جو لوگ مقصد بولتے ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے وہ لفظ مقصد ہے، لیکن زبان زد مقصد ہو گیا ہے۔ اذا تولی الرجل منصب القضاء فیقال عنہ انہ قاضی، یہ تعلیل کرنے کے بعد قاضن ہو جاتا ہے، یہ اصلی حالت ہے قاضی، لیکن جب تعلیل کر دیں گے تو قاضن ہو جائے گا۔ جب کوئی آدمی قضا کا منصب سنبھالے، تولا کا معنی ذمہ داری اٹھانا، سنبھالنا، جب کوئی آدمی قضا کا منصب یعنی فیصلہ کرنے کا منصب سنبھالے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قاضی ہے، یعنی جج ہے۔ اما المرأۃ فیقال عنہا انہا قاضیۃ، بہرحال عورت تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قاضیہ ہے۔ تو قاضی کا مؤنث قاضیہ، یعنی فیصلہ کرنے والی، لیکن قاضیہ کا ایک معنی موت بھی ہوتا ہے، بہت بڑی مصیبت ہو اس کو بھی کہتے ہیں جو موت ہے، سب سے بڑی مصیبت یہ موت بھی ہے۔
آدمی کوئی بھی مصیبت ہو جو خاتمہ کر دیتی ہو اس کو کہا جاتا ہے قاضیہ. فالقاضیۃ ہی المصیبت العظیمۃ التی تنزل بالمرء فتقضی علیہ. اور قاضیہ وہ بڑی مصیبت ہیں جو مرد انسان پر اترتی ہے پھر اس کو ختم کر دیتی ہے. قضا یقضی کا معنی فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنا تو آتا ہی ہے، لیکن اس کا ایک معنی ختم کرنا بھی آتا ہے. یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا فتقضی علیہ، پھر وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آتا ہے کہ ایک قبطی کو تماچا مارا تھا اور کام ہی تمام کر دیا. فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو تماچا مارا اور ختم ہی کر دیا. تو قضا علیہ کے صلے کے ساتھ ختم کرنا، ہلاک کر دینا. تو گویا قاضیتن جج کو بھی کہتے ہیں، عورت اگر جج ہو، قاضی ہو. لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ شائبہ بھی ہے، اس ترجمے کا بھی شائبہ ہے. نمبر 4، اذا اصبح الرجل عضوا فی احد المجالس النیابیہ فیقال عنہ انہ نائب. جب آدمی پارلیمنٹ میں، کسی پارلیمنٹ میں ایک ممبر ہو جائے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نائب ہے. نائب کا معنی قائم مقام، نمائندہ، اور پارلیمنٹ کا جو ممبر ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے. اما المرأۃ فیقال عنہا انہا نائبۃ والنائبۃ ہی اخت المصیبۃ. بہرحال عورت تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نائبہ، یعنی پارلیمنٹ کے اندر عورت اگر ممبر ہو تو اس کو نائبۃ کہیں گے. لیکن ایک نائبۃ کا معنی مصیبت کی بہن. نائبۃ مصیبت کو بھی کہا جاتا ہے، آفت کو بھی کہا جاتا ہے، المناک حادثے کو بھی کہا جاتا ہے جس کی جمع نوائب آتی ہے. تو یہ نائبۃ کے اندر مصیبت کا بھی یہ شائبہ ہے، مصیبت کا معنی بھی موجود ہے. اذا کان للرجل ہوایۃ یتسلی، یہ تشدید جو ہے لام کے اوپر پڑھیں گے اور لام کے اوپر کھڑا زبر پڑھیں گے. ہوایۃ یتسلی بها فیقال عنہ انہ حاوی. تعلیل کرنے کے بعد یہ حاوین ہو جائے گا. اور جب آدمی کے لیے ہوایتن کا معنی پسندیدہ اور محبوب مشغلہ یا کھیل جس کو پیشہ بنائے بغیر انسان اپنی دلچسپی کا ذریعہ بنائے، خاص دلچسپی یا خاص شوق، جیسے کسی کو کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو اور چیز کا شوق ہوتا ہے، تو اس قسم کا کسی چیز کا شوق ہو اور کسی چیز سے لگاؤ دلچسپی ہو اسی کو کہا جاتا ہے ہوایتن. اور جس کو ہو اس کو حاویون کریں گے. جب آدمی کے لیے کوئی شوق ہو جس کے ذریعے وہ تسلی حاصل کرے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حاوی ہے، یعنی دل دادا ہے، شوقین ہے. حاوی کا معنی دل دادا، شوقین، جمع آتی ہے ہواتن. یہ چھوٹی حاصل ہے، یہ بڑی حاصل ہے. حاوی، حاوی کا معنی تو الگ ہوتا ہے، مشتمل ہونا، کسی چیز پر حاوی ہونا بولتے ہیں ہم، یہ حاصل ہے. اما للمرأۃ یقال انہا حاویۃ والحاویۃ ہی احد اسماء جہنم. بہرحال عورت کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ وہ حاویہ ہے، اور حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یعنی حاویتن جہنم کو بھی کہا جاتا ہے، گرے کو بھی، گار کو بھی کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. تو حاویہ کا ایک معنی عورت اگر کسی چیز کی شوقین ہو تو اس کو حاویتن کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی حاویتن کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے جہنم یا گرا. وبالاضافت، اور مزید یہ ہے، اضافت یعنی مزید. اذا قرأ الرجل الباب فیقال قارئ. جب آدمی دروازہ کھٹکھٹائے، دیکھیے قرأ پڑھیں گے عین کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ تو پڑھنا آتا ہے، یا عین کے ساتھ. جب آدمی دروازہ کھٹکھٹائے فیقال قارئ تو کہا جاتا ہے قارئ، یعنی کھٹکھٹانے والا. وَإِذَا قَرَأَتِ الْمَرْأَةُ الْبَابَ فَهِيَ قَارِئَةٌ. اور جب کوئی عورت دروازہ کھٹکھٹائے تو قاریہ کہا جاتا ہے، یعنی کھٹکھٹانے والی. تو یہاں پر بھی دیکھیے قاریۃن کا ایک معنی کھٹکھٹانے والی، لیکن اسی قاریۃن کا ایک معنی ہوتا ہے قیامت، مصیبت، حادثہ. قرآن کریم کے اندر ہے
جیسے یہاں لکھا ہوا ہے وفی تنزیل القاریۃ ملقاریہ، قرآن میں ہے القاریۃ ملقاریہ، تو قاریۃ کا معنی قیامت، مصیبت، حادثہ۔ یہ جملہ کہاں جاتا ہے؟ قرعتہم قوارع الدہر، ان پر زمانے کے مصائب ٹوٹ پڑے۔ آئیے آخری لطیفہ۔ دخل ابو نواس على احد الخلفاء فوجده جالسا والى جانبه جارية سوداء تدعى خالصة وعليها من انواع الحلي والجواهر ما لا يوصف۔ ابو نواس خلفاء میں سے کسی خلیفہ کے پاس داخل ہوا، مطلب اس کے پاس آیا تو اس کو بیٹھا ہوا پایا، اور اس کی ایک جانب کالی باندھی تھی جن کو خالصہ پکارا جاتا تھا، یعنی خالصہ نام کی ایک کالی باندھی اس کے پہلو میں، اس کے سائڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ من انواع الحلی، حلیون کا منع زیور، سجاوٹ کا سامان، اس کی جمع آتی ہے حلیون، اور حلیتن کا منع بھی زیور، سامان زینت، اس کی جمع آتی ہے حیلن۔ تو حلیون کی جمع حلیون اور حلیتن کی جمع حیلن، تو آپ اس کو پڑھیں گے حلیہ۔ وعلیہا من انواع الحلی والجواہر ما لا یوصف، اور اس کے اوپر سامان زینت اور جواہرات، ایسے جواہرات تھے کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی زیورات اور جواہرات کی ایسی ایسی ٹائپس اور اقسام تھے کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ما لا یوصف اس کا معنی ہوتا ہے ناقابل بیان، لفظی معنی ہوگا وہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یعنی ناقابل بیان زیورات، ناقابل بیان قسم قسم کے زیورات اور جواہرات اس پر تھے، یعنی مذہب آراستہ اور مزین تھی۔ فصار ابو نواس یمتدح هو الخلیفۃ یسو عن استماعہ، بس ابو نواس اس کی تعریف کرنے لگا اور خلیفہ اس کے سننے سے غفلت برتنے لگا۔ سہا یسو کا منع توجہ نہ دینا، غفلت برتنا، یعنی یہ اس کی تعریف کر رہا تھا لیکن خلیفہ اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ فلما خرج كتب على الباب، پھر جب وہ نکلا تو دروازے پر لکھا لقد دعا شعری علی بابکم، قد دعا شعری علی بابکم کما دعا در علی خالصۃ، میرا شعر تمہارے دروازے پر ضائع ہو گیا جیسا کہ خالصہ پر موتی ضائع ہو گیا، درن کا منع موتی۔ فمرت الجاریۃ فقرأت البیت الذی علی الباب، بس باندھی گزری، اس نے وہ شعر پڑھا جو دروازے پر تھا۔ ثم اخبرت سیدہ الخلیفۃ، پھر اس نے اس کے آقا خلیفہ کو خبر دی۔ وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ أَبِي نُوَاسٍ، یہ واو بیچ میں غلط ہے، وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ أَبِي نُوَاسٍ، اور اس نے ابو نواس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ وَكَانَ مُخْتَبِئًا وَرَاءَ الْبَابِ، اور وہ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ فَمَسَحَ سَرِيًّا حَرْفَيِ الْعَيْنِ مِنَ الْفِعْلِ دَعَا، پس اس نے زا جو فعل ہیں دونوں شعروں کے اندر، اس میں سے عین کے دو حرف کو جلدی جلدی مٹا دیا۔ مسح یمسح کا معنی پوچھنا، مٹا دینا، تو یہ عین جو تھا دعا میں عین عین، ان دونوں کو اس نے ہٹا دیا، مٹا دیا۔ وقال للخلیفۃ کتبت، اور خلیفہ کو کہا کہ میں نے لکھا، یعنی جیسے ان کو پیش کیا گیا تو یہ گویا لقد دعا شعری علی بابکم کا ترجمہ ایسا تھا کہ میرا شعر ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا جیسا کہ خالصہ پر موتی برباد ہو گیا۔ یہ اچھا نہیں تھا، اس لیے اس کو طلب کیا گیا، تو اس کو شاید ڈر لگا، تو اس نے پھر کیا کیا، دیکھیے آگے۔ لقد دعا شعری علی بابکم کما دعا در علی خالصۃ،
یعنی یہ عین جو تھا اس کو حمزہ سے بدل دیا تو پھر یہ شعر اچھا بن گیا۔ البتہ تحقیق کہ میرا شعر تمہارے دروازے پر روشن ہو گیا، جیسا کہ خالصہ جو عورت ہے اس پر موتی روشن ہو گیا۔ یعنی دعا کا معنی ضائع اور برباد ہونا، اور اسی عین کو حمزہ بنا دے تو اس کا معنی روشن ہونا۔ تو جو پہلے شعر برا تھا اسی کو حمزہ کر دیا تو یہ شعر اچھا بن گیا۔ فَأَعْجَبَهُ الْخَلِيفَةُ ذَلِكَ، خلیفہ کو وہ پسند آیا، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ، اور اس نے اس کو انعام دیا۔ فخرج ابو نواس وهو يقول، ابو نواس نکلا اس حال میں کہ وہ کہہ رہا تھا، للہ درک من شر، یہ درن پڑھیں گے، اصل لفظ یہ درن ہے، درن ہے، درن کا معنی تو موتی ہوتا ہے، اور درن کا معنی ہوتا ہے خوبی، کمال، خیر کثیر، نفس، جان، یہ سب معنی آتے ہیں۔ تو یہاں پر درن کا لفظ بیٹھتا ہے، اور ڈکشنری کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، اس سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ تعریف اور تعجب کے موقع کے اوپر یہ جملہ کہا جاتا ہے للہ درہ، یعنی یہ اتنی بڑی خوبی اور کمال ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، تو ہونا چاہیے درہ کا، للہ درہ کا من شعر، اس کا آپ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ جملہ جو ہے وہ تعجب کے اور تعریف کے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو حاضرین میں سے کسی نے یہ جملہ کہا تھا، قلیت عیناہ فابصر، اس کے دونوں عین، یاد رہیے عین کا معنی آنکھ کا نہیں کریں گے، ویسے عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھیں، یہاں پر یہ اوپر جو دعا میں عین ہے دو جگہ پر، تو ان دو جگہ پر جو عین ہے ان دو عین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قلیت عیناہ ہو، اس کی دونوں عین کو اکھیر دیا گیا، مٹا دیا گیا، فابصرا، تو وہ ابصر ہو گیا، ابصر ہو گیا مطلب دا، یا ابصرا بمانا دا، یعنی جیسے ہی دو عین کو نکال دیا اور اس کی جگہ پر حمزہ کر دیا تو دا ہو گیا، اور دا کا معنی روشن ہو جانا، اور ابصر کا معنی بھی روشن ہونا، دیکھنا ہوتا ہے، تو جیسے ہی اس کے دونوں عینوں کو نکال دیا گیا تو وہ ابصر ہو گیا، یعنی دا ہو گیا۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 13۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے سامنے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حکایتیں پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔